بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 25 سال کی ہونے والی تھی مگر میری شادی نہیں ہو رہی تھی۔ جب بھی رشتے والے آتے میرے وزن کو دیکھ کر مجھے ریجیکٹ کر جاتے۔ ایک دن میرے گھر کے باہر ایک فقیر آیا۔ اس نے ایک چادر دیکھ کر کہا، اس چادر کو ایک تنہا اور تاریک کمرے میں فقط 3 راتوں کے لیے اوڑھ کر سو جاؤ گی تو کرامت دیکھنا، تمہاری فوراً شادی ہو جائے گی۔ میں نے خوشی خوشی اس سے چادر لے لی، لیکن میں جب بھی وہ چادر اوڑھتی مجھے عجیب سا محسوس ہوتا۔ تیسری صبح جب آنکھ کھلی تو جان نکل گئی، کیونکہ میں مہمانوں کے سامنے جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب مجھے احساس ہوا کہ کوئی مجھے گھور رہا ہے۔ میں نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ میں پھر سے مگن ہو گئی، لیکن مجھے مسلسل احساس ہوتا رہا کہ کوئی میری ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس بار میں آگے بڑھی اور اپنے کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ مجھے 2 سائے سے نظر آئے تھے۔ مجھے دیکھ کر فوراً وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ میرے پورے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ عجیب قسم کے خوف نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ آخر کون تھا جو چوری چھپے مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھا؟ میں ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ کام والی رشیدہ مجھے بلانے آ گئی۔ میں رشیدہ سے پوچھنے لگی تھی، تم نے کسی کو میری کھڑکی کے سامنے کھڑے دیکھا تھا کیا؟ پھر میں نے سوچا کہ میں بعد میں اس سے پوچھ لوں گی۔ میں چائے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے بیٹھی نفیس سی عورت بولی، ارے آپ چائے وغیرہ کی تکلف کو چھوڑیے، ہمیں بچی سے ملوا دیں۔ آج پھر میرا رشتہ آیا تھا اور ہم ماں بیٹی صبح سے کام میں لگی تھیں۔ گھر کی صفائیاں وغیرہ تو رشیدہ اور اس کے بیٹے نے کی تھیں۔ چائے کے لیے لوازمات وغیرہ ہم ماں بیٹی نے مل کر تیار کیے تھے۔ اب جب میں چائے لے کر کمرے میں داخل ہو ہی چکی تھی تو اس عورت کے سوال نے مجھے پریشان کر دیا۔ امی نے بھی سہم کر مجھے دیکھا اور کہا، یہ نازلی ہے، میری بچی۔ عورت کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ وہ بولی، ہم نے تو سنا تھا کہ آپ کی بیٹی 25 سال کی ہے، مگر یہ تو کسی طور پر بھی اتنی کم عمر نہیں لگ رہی۔ میرا دل 100 کرچیوں میں بٹ گیا تھا۔ میں چائے کی ٹرالی رکھ کر باہر نکل گئی۔ امی بولی، عمر تو 25 سال ہی ہے مگر ذرا موٹاپا ہے، اس وجہ سے۔ وہ عورت بولی، ارے بہن، آج کل تو اتنی جدید مشینیں آئی ہوئی ہیں، اپنی بچی کو کہیں پہ ورزش وغیرہ کروائیں، ڈائٹنگ کیا کرے۔ اس موٹاپے کے ساتھ تو کوئی بھی اس کو اپنی بہو بنانے پر راضی نہیں ہوگا۔ میں اس عورت کا جواب سمجھ گئی تھی، اس لیے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چھت پر آ کر بیٹھ گئی۔ آنسو خود بخود میری آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ ریجیکشن بہت بڑی اذیت ہے، یہ انسان کو اندر ہی اندر ختم کرتی رہتی ہے۔ کیسا لگتا ہے جب کوئی انسان آپ کو مسترد کر جائے، وہ آپ کو ٹھکرا کر چلا جائے؟ پہلے پہل تو لگتا ہے کہ ہمیں ٹھکرانے والے کا دماغ ہی خراب ہے، ہم اس کے معیار کے ہی نہیں، دوسرے انسان کا اتنا ذوق ہی نہیں کہ ہمیں پسند کر لے۔ مگر پھر یہ دھتکار جب بڑھتی جاتی ہے تو دل و دماغ میں دراریں سی پیدا ہونے لگتی ہیں۔ آہستہ آہستہ ہمارا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو جاتا ہے، اپنے وجود سے گھن آنے لگتی ہے، آئینہ بھی برا لگنے لگتا ہے۔ میرے موٹاپے کی وجہ سے ہر رشتہ مجھے دھتکار کر چلا جاتا تھا۔ میں اپنی ریجیکشن کا غم منا رہی تھی جب مجھے ایک بار پھر سے احساس ہوا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اپنے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ جب مجھے لان میں لگے درختوں میں سرسراہٹ ہوتی محسوس ہوئی تھی، وہ جو کوئی بھی تھا ادھر ہی تھا۔ تبھی میری نظر سرونٹ کوارٹر سے نکلتی رشیدہ پر پڑی۔ میں نے اسے آواز دی اور کہا، وہ درختوں کے پیچھے دیکھو، ادھر کون ہے؟ اس نے نظر دوڑائی مگر اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا تھا۔ اکثر مجھے لگتا تھا کہ کوئی مجھے گھور رہا ہے مگر پھر میں نظر انداز کر دیتی تھی، لیکن اب یہ سب بہت بڑھنے لگا تھا۔ میں آہستہ آہستہ ذہنی مریضہ بنتی جا رہی تھی، ایک طرف یہ سایہ اور دوسری طرف موٹاپے کی حیثیت۔ میں شروع سے اتنی موٹی نہیں تھی بلکہ میں تو دبلی پتلی سی لڑکی تھی، جس طرح کی 15-16 سال کی لڑکیاں عام طور پر ہوتی ہیں، لیکن میرے گھر والوں کو مجھے موٹا کرنے کی پڑی رہتی تھی۔ امی میرے دبلے پتلے پن سے پریشان رہتی تھی، جبکہ مجھے زمانے کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں خود کو کسی بھی قسم کے احساس کمتری میں مبتلا نہیں کرتی تھی۔ پھر جوں جوں عمر بڑھتی رہی میرا جسم بھی بھرنے لگا تھا۔ حسین تو میں شروع سے ہی تھی، اب گال بھر گئے تھے تو حسن کو 4 چاند لگ گئے تھے۔ ہر جانب میری اور میرے حسن کی دھوم تھی، ہر کوئی میری طرح بننا چاہتا تھا۔ امی میری نظر اتارتی نہ تھکتی، مگر پھر بھی نہ جانے کس کی بری نظر مجھے لگ گئی تھی۔ میں بیمار رہنے لگی، ہر وقت جسم میں درد رہتا تھا۔ ایک دن میں کالج میں چکرا کر گر گئی تھی، مجھے فوراً ہاسپٹل لے جایا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے یہی کہا تھا کہ مجھ میں طاقت کی کمی ہے، اس وجہ سے انہوں نے مجھے ڈرپس لگانے کو کہا۔ نہ جانے کس چیز کی ڈرپس مجھے پورا ہفتہ لگتی رہی تھی، میرا سارا جسم پھول گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ سب وقتی طور پر ہوا ہے، کچھ ہی دنوں میں سوزش اتر جائے گی۔
مگر سوزش اترنے کے بجائے مزید چڑھنے لگی تھی۔ یوں ڈرپس کی غلط ری ایکشن کی وجہ سے میرا جسم پھول گیا تھا، میرا چہرہ بہت بڑا ہو گیا تھا، وزن میں اس قدر اضافہ ہو گیا تھا کہ میں کم عمر لڑکی لگنے کے بجائے بڑی عمر کی عورت لگنے لگی تھی۔ اب میرے گھر والوں کو میری فکر لاحق ہو گئی تھی۔ مجھے بھی موٹاپے سے شدید نفرت تھی۔ میں سارا دن روتی رہتی۔ میری امی مجھے دلاسا دیتی مگر میں ہر وقت اداس رہنے لگی تھی۔ کالج جاتی تو لڑکیاں میرا مذاق اڑاتی اور مجھے انٹی انٹی کہہ کر تنگ کرتی۔ میں نے کالج چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا مگر میرے ابو سخت ناراض ہو گئے تھے۔ انہوں نے مجھے اس بے وقوفی سے منع کر دیا تھا۔ خیر جیسے تیسے میں نے کالج ختم کیا اور گھر بیٹھ کر اچھے سے رشتے کا انتظار کرنے لگی، لیکن یہاں بھی موٹاپا میری راہ کی دیوار بن گیا۔ جو بھی رشتہ آتا وہ میرے موٹاپے کے باعث مجھے ٹھکرا جاتا اور مجھ سے چھوٹی بہنوں میں سے کسی کو پسند کر جاتا۔ لیکن ابو کی بھی ضد تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ سب سے پہلے میری ہی شادی ہو۔ ادھر ہمارے خاندان میں مجھ سے چھوٹی سبھی لڑکیوں کی شادیاں ہو چکی، جبکہ میں دھرتی کا بوجھ، ابھی تک اپنے والدین کے کندھوں کا بوجھ بنی بیٹھی تھی۔ لیکن میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ رونے پیٹنے کے علاوہ میرے ہاتھ میں تھا ہی کیا؟ شام ہو چکی تھی، سب پرندے اپنے آشیانوں کو لوٹ چکے تھے۔ میں لان میں آ کر چہل قدمی کرنے لگی جب ہمارے گیٹ پر دستک ہوئی۔ پھر صدا آئی، ہے کوئی جو اللہ کے نام پر میری مدد کرے، اپنے من کی ہر مراد پالے، اللہ کے نام پہ دے بابا، اپنی مراد لے بابا۔ مجھے فقیر کی آواز سنائی دی۔ میں جلدی سے گیٹ کی جانب بڑھی تھی۔ سامنے ہی ایک فقیر بیٹھا تھا جس نے سر تا پیر خود کو چادر میں چھپا رکھا تھا۔ میں بولی، بابا تمہیں کیا چاہیے؟ وہ فقیر اپنی باروب آواز میں بولا، جو مجھے چاہیے وہ انسان دے نہیں سکتا، لیکن تجھے جو چاہیے وہ میں تیرے ماتھے پر لکھی تحریر کو دیکھ کر پڑھ سکتا ہوں۔ میں بڑی حیران ہوئی۔ میں نے چیلنج کرتے ہوئے کہا، مجھے بتائیے مجھے کیا چاہیے؟ اس فقیر نے اپنے پہلو میں پری چادر اٹھا کر میری جانب بڑھا دی اور بولا، اس چادر کو ایک تنہا اور تاریک کمرے میں فقط 3 راتوں کے لیے اوڑھ کر سو جاؤ گی تو کرامت دیکھنا، تمہاری شادی فوراً ہو جائے گی۔ میں تو شادی کا ذکر سن کر ہی ششدر رہ گئی تھی۔ یقیناً وہ فقیر بڑا پہنچا ہوا تھا۔ اس نے ٹھیک میری پریشانی کی وجہ بتا دی تھی۔ میں نے جلدی سے ہانپتے ہاتھوں کے ساتھ وہ چادر تھام لی۔ تبھی میری امی دروازے پر آ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ وہ بولی، تم ادھر کھڑی کیا کر رہی ہو؟ میں نے امی کو کہا، امی بابا جی نے مجھے چادر دی ہے۔ امی نے جلدی سے گیٹ سے سر باہر نکال کر دیکھا تو فقیر ادھر ہی بیٹھا تھا۔ اس فقیر نے مجھے جانے کا اشارہ کیا اور کہا، یہ چادر لے جا کر اپنے کمرے میں رکھ دو، پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے وہ چادر تھام لی اور خود اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی میری امی میرے کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہ بڑی خوش لگ رہی تھی۔ وہ بولی، نازلی، فقیر بابا نے مجھے کہا ہے کہ آج سے ٹھیک 3 دن کے بعد سب سے پہلے تمہارا جو بھی رشتہ آیا اسے قبول کر لینے سے گھر میں برکت اور خیر ہوگی، مگر اس رشتے کو انکار کرنے سے ہم سے سب کچھ چھن جائے گا، ہم سڑک پر آ جائیں گے بیٹا۔ میں پریشان ہو گئی تھی، لیکن امی نے مجھے حوصلہ دیا اور خاص تاکید کی، بیٹا رات کے وقت یہ چادر لازمی طور پر اوڑھ لینا۔ امی کے جانے کے بعد میں نے اس چادر کو کھول کر دیکھا۔ وہ سیاہ رنگ کی گرم چادر تھی۔ رات ہوئی تو میں نے اپنے کمرے کی ہر بتی بجھا دی۔ میرا کمرہ اس قدر تاریک ہو چکا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا۔ مجھے ڈر بھی لگا، مگر شادی کا سوچ کر میں نے وہ چادر اوڑھنے کی ہمت کر ہی لی۔ میں نے جیسے ہی وہ چادر اوڑھی مجھے عجیب سی چبھن ہونے لگی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ ابھی چادر اتار کر پھینک دوں، مگر میں نے ایسا ہرگز نہیں کیا۔ ساری رات کانٹوں پر لوٹتے ہوئے گزری تھی۔ صبح امی نے مجھ سے پوچھا، تم نے چادر اوڑھی تھی یا نہیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں شدید تھکی ہوئی تھی، پھر نیند کا بھی غلبہ تھا۔ میری چھوٹی بہن نے کہا، باجی آپ جا کر نہ آرام کر لو، میں امی کا ہاتھ بٹا دیتی ہوں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ اس فقیر کے الفاظ بار بار میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میں اپنی شادی کے تصور پر ہی مسکراتی تھی۔ سب سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی تھی کہ کم از کم لوگوں کے طعنوں سے میری جان تو چھوٹ جائے گی نا۔ اگلی رات میں نے پھر سے ہر طرف اندھیرا کر لیا اور وہ سیاہ چادر خود پر ڈال لی تھی۔ وہ چادر بڑی عجیب سی تھی، چپتی ہوئی سی، بے سکون سی کر دینے والی۔ میں ہمت کر کے دوسری رات بھی وہ چادر اوڑھ کر لیٹی رہی۔ صبح ہوئی تو میں ناشتے کی غرض سے کچن میں داخل ہو چکی تھی۔ میری امی نے میرا ماتھا چوم کر مجھے خود سے لپٹا لیا تھا۔ امی بولی، اب تو تم ہمارے گھر چند دن کی مہمان ہو، تم گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی۔ میں مسکرا دی تھی۔ آج کا دن میری زندگی کا یادگار ترین دن ثابت ہوا تھا۔
میری بہنیں مجھ سے مذاق کرتی رہیں، چھیڑ چھاڑ کرتی رہی تھیں۔ امی نے ابو بھی فقیر کی بات بتا دی تھی، اس لیے ابو بھی خاصے مطمئن نظر آتے تھے۔ دوسرا دن تو چٹکیوں میں کٹ گیا۔ تیسری رات میں نے پھر سے کمرے میں اندھیرا کر کے وہ چادر اوڑھ لی تھی۔ آج کی رات چادر نہ تو مجھے چبھ رہی تھی اور نہ ہی بے سکون کر رہی تھی۔ مجھے کل کا سوچ سوچ کر عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ آنے والے خوشحال دنوں کے بارے میں سوچنے کا احساس ہی نیا تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ مجھے جیسے بدقسمت لوگوں کو خوشی راست نہیں آتی۔ مجھے ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو میں خود کو کہیں چھپا لیتی۔ خیر، صبح ہوئی تو میں نے نہا کر نیا لباس پہنا، بال سنوارے، ہلکا پھلکا سا میک اپ کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ کسی پل بھی میرا رشتہ آ سکتا ہے، اس لیے مجھے تیار ہی رہنا چاہیے تھا۔ میں تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو ابو نے مجھے ساتھ لپٹا کر خوب پیار کیا تھا۔ میری بہنیں بھی بڑی خوش تھیں۔ وہ آپس میں یہ طے کر رہی تھی کہ نازلی باجی کو اپنی شادی پر کس رنگ کا لہنگا پہننا چاہیے۔ پھر ہم سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ چکے تھے۔ میرے کان باہر گیٹ کی جانب لگے ہوئے تھے جہاں سے میرا رشتہ آنا تھا۔ لیکن پھر عجیب ہی واقعہ ہو گیا تھا۔ رشیدہ ہم سب کے سامنے ناشتہ لگا کر نیچے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ ابو پریشان ہو گئے۔ وہ بولے، کیا بات ہے رشیدہ؟ کچھ پریشان سی لگ رہی ہو، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ رشیدہ آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی تھی، صاحب جی، چھوٹا منہ بڑی بات، مگر میں کیا کروں؟ کل شبنا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک مزار پر بیٹھی ہوئی ہوں۔ ایک بزرگ میرے پاس آ کر رک گئے اور بولا کہ کل سویرے تم اپنے نبیل کے لیے نازلی کا رشتہ مانگنے جانا۔ اگر وہ انکار کر دیں تو نازلی سے خالی چادر لے کر کہنا کہ اب تم لوگوں کی زندگی میں اس چادر جیسی سیاہی گھل جائے گی۔ میں نہیں جانتی جی کون سی سیاہ چادر اور کیسی سیاہی، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میں آپ کے سامنے اپنا دامن پھیلا کر بیٹھی ہوں، مجھے خالی ہاتھ مت اٹھائیے گا۔ رشیدہ کی بات سن کر ہم سبھی سکتے میں آ گئے تھے۔ ابو حیرانگی سے کبھی مجھے دیکھتے تو کبھی رشیدہ کو، جبکہ امی اپنے حواس پر قابو پا چکی تھیں۔ وہ بولی، رشیدہ، ہم اپنی نازلی کا رشتہ تمہارے نبیل کے ساتھ کرنے پر رضامند ہیں۔ میں نے امی کو بڑی بے یقینی سے دیکھا تھا۔ ابو بھی خاموش ہی رہے تھے۔ میں ایک دم سے اٹھی اور پیر پٹکتی ہوئی اپنے بیڈ پر آ کر اوندھے منہ گر گئی تھی۔ نبیل کے ساتھ میرا جوڑ ہی کیا تھا؟ ہماری کام والی بیوہ رشیدہ کا بیٹا، جو کہ ہمارے باغ کا مالی تھا، میری شادی اس سے آخر کیسے ہو سکتی تھی؟ میں نے مانا کہ بچپن میں ہم دونوں کے آپس میں بڑی گہری دوستی تھی، ہم اکٹھے کھیلا کرتے تھے، مگر بچپن کو تو گزرے ہوئے بھی زمانہ بیت گیا تھا۔ میں زار و قطار رو رہی تھی جب مجھے احساس ہوا کہ کوئی مجھے گھور رہا ہے۔ میں ایک دم سے چونک گئی۔ میں نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی زور سے بند کر دی، تبھی ایک بار پھر سے رونے میں مصروف ہو چکی تھی۔ 4-5 گھنٹے میں یوں ہی روتی رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد میرے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر میرے ابو اور امی کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ ابو نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور میرے آنسو پونچھ ڈالے۔ ابو بولے، نازلی، میری بیٹی، میرے بچے، اگر تم 55 برس کی بھی ہو جاتی تب بھی میں تمہارے لیے کم پر راضی نہ ہوتا۔ میں دنیا کا چپا چپا چھان کر بہترین آدمی کے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ تھما دیتا، مگر اب میں مجبور ہوں۔ میں کسی اللہ والے کی بد دعا لینا نہیں چاہتا۔ میں نہیں جانتا کہ اس رشتے کے انکار سے ہم پر کیا قیامت ٹوٹے گی، مگر میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں تم سب سے بہت محبت کرتا ہوں اور کسی صورت بھی تم لوگوں کو گنوانا نہیں چاہتا۔ 3 دن بعد ہم سادگی سے تمہارا نکاح نبیل کے ساتھ کر دیں گے۔ ابو تو کمرے سے نکل گئے تھے، مگر امی بڑی دیر میرے پاس بیٹھ کر میری دلجوئی کرتی رہی تھی۔ وہ مجھے ہر مشکل سے آگاہ کرتی رہی تھی کہ میرے انکار سے کیا کیا برا ہو سکتا ہے۔ 3 دن ہمارے گھر سوگ چلتا رہا تھا۔ میری بہنیں مجھ سے نظریں ملانے سے کتراتی رہی تھی۔ میں نے بھی خود کو اپنے کمرے تک ہی محدود کر دیا تھا۔ 3 دن کے بعد امی مجھے ایک سرخ رنگ کی شلوار قمیص تھما کر بولی، تیار ہو جاؤ بیٹا، مولوی صاحب آنے والے ہیں۔ اف، میرے ساتھ کس قدر ظلم ہو گیا تھا۔ لہنگا پہننے کے ارمان دل میں ہی رہ گئے تھے۔ میں نے امی کی ہدایات پر عمل کیا تھا اور تیار ہو کر لاؤنج میں چلی گئی۔ میرا نکاح پڑھایا گیا اور یوں میں اپنے گھر سے رخصت ہو کر اپنے ہی گھر کے سرونٹ کوارٹر میں آ گئی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں پنکھے سے لٹک کر اپنا خاتمہ کر لوں، اپنے موٹاپے کو آگ لگا دوں۔ نہ میں موٹی ہوتی اور نہ ہی میرا رشتہ اپنے گھر کے ملازم سے طے پاتا۔ خیر، رشیدہ مجھے نبیل کے کمرے میں بٹھا کر باہر نکل گئی۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد نبیل کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ میں نے گھونگھٹ وغیرہ کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ میں نبیل کو ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ وہ تھوڑا پریشان سا ہو گیا تھا۔ میرے پاس بیٹھنے ہی والا تھا جب میں چلائی تھی،
خبردار، رشیدہ نے تمہارا رشتہ فرش پر بیٹھ کر مانگا تھا۔ اس کو تو مالکوں سے بات کرنے کی بڑی تمیز ہے، لگتا ہے اس نے تمہیں کچھ بھی نہیں سکھایا۔ نبیل مسکرا دیا تھا۔ میں نے اس کے سراپے کو بڑے غور سے دیکھا تھا۔ وہ بہترین لباس پہنے ہوئے تھا، بلا شبہ ایک ہینڈسم لڑکا تھا، مگر تھا تو وہ ہمارا ملازم ہی نہ۔ وہ میرے روبرو بیڈ پر بیٹھ گیا اور بولا، تم میری مالکن نہیں ہو، میں تمہارے باپ کا ملازم ہوں، تمہارا نہیں۔ میں ان سے تنخواہ لیتا ہوں، تم سے نہیں۔ میں اس کی بات سن کر تب گئی تھی۔ میں بولی، واہ، ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والے انسان کی تو زبان بڑی لمبی ہو گئی ہے۔ نکل جاؤ اس کمرے سے، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم مالکن کے ساتھ ایک کمرے میں رہو۔ ایک دم سے نبیل کے ہونٹ سکڑ گئے تھے اور آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ بولا، تم تو ایسی ہرگز نہیں تھی، تم بہت بدل گئی ہو۔ نبیل کے جانے کے بعد میں نے اٹھ کر کمرے کو کنڈی لگا لی تھی اور آرام سے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح ہوئی تو میں اٹھ کر سیدھی اپنے گھر چلی گئی۔ ابو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں بولی، ابو، ہم نے فقیر کی بات مان لی ہے، میں نے نبیل سے شادی کر لی تھی، اب ہم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، لیکن اب میں ادھر ہی رہوں گی۔ ابو بولے، مجھے تمہارا حل فیصلہ منظور ہے بیٹا۔ مگر امی خاصی پریشان ہو گئی تھیں۔ وہ ابھی بھی فقیر کی بات یاد کر کے لرز جاتی تھیں۔ امی نے مجھے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں اتنا بڑا فیصلہ نہ کروں، لیکن میں نے اپنے کان بند کر لیے۔ میری شادی کو 2 ماہ کا عرصہ بیت چکا تھا۔ اس 2 ماہ میں امی نے مجھے 2000 قسمیں دے دی تھی کہ میں نبیل کے گھر واپس چلی جاؤں، یہ نہ ہو جائے کہ کہیں ہم تباہ و برباد ہو جائیں۔ لیکن میں خاموش ہی رہتی تھی۔ میں اکثر اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی ہو کر نبیل کو لان میں کام کرتے ہوئے دیکھتی رہتی۔ وہ کبھی گھاس کاٹ رہا ہوتا تو کبھی پودوں کو پانی دے رہا ہوتا۔ جب میرا دل اسے زج کرنے کو چاہتا تو میں لان میں چلی جاتی اور کہتی، ملازم تو ملازم ہی رہتا ہے، چاہے مالکن سے زبردستی شادی بھی کر لے۔ نبیل بڑے انداز سے مسکرا دیتا اور کہتا، محنت کرنے میں کوئی آر نہیں ہوتی۔ نبیل کا ایک ایک انداز میرے دل پر پیوست ہوتا تھا۔ کاش وہ ہمارا ملازم نہ ہوتا بلکہ کسی اچھے گھر کا کھاتا پیتا لڑکا ہوتا، تو میری کزنز اور سہیلیاں تو اسے دیکھ دیکھ کر جل ہی جاتی۔ یوں ہی کرتے کرتے 6 ماہ ہو گئے تھے۔ میں کچن میں تھی جب رشیدہ ایک دن میرے ابو کے پاس آئیں۔ ابو لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رشیدہ بولی، مالک، ہم آپ کا نا گھر چھوڑ کر یہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ نبیل نکاح کے بعد نازلی بی بی کے ساتھ محبت کرنے لگا ہے، وہ ان کے عشق میں گھل گھل کر دیوانہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں اپنے جوان جان بیٹے کو اس اذیت میں مبتلا نہیں دیکھ سکتی صاحب، اسے اس قدر بخار ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ میں رشیدہ کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ کوئی مجھ سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ میں تو گوشت کا پہاڑ ہوں، پھر نبیل میرے عشق میں کیسے مبتلا ہو گیا؟ رشیدہ کی بات میرے کانوں میں گونجتی رہی تھی۔ رات ہوئی تو میں سونے کے لیے بستر پر لیٹ گئی، مگر آج نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ایک عجیب قسم کی بے چینی میرے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ میں ایک دم ہی اپنے بستر سے اٹھی اور سب سے نظر بچا کر سرونٹ کوارٹر کی جانب چل دی تھی۔ رشیدہ کے کوارٹر کا دروازہ کھل گیا تھا۔ میں دبے قدموں آگے بڑھتی رہی تھی۔ میں وہاں صرف نبیل کو دیکھنے گئی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ جو رشیدہ نے کہا اس میں کتنی صداقت ہے۔ میں آگے بڑھتی رہی۔ جب میرے کانوں میں نبیل کی نحیف سی آواز پڑی تو میں رک گئی تھی۔ وہ رشیدہ سے مخاطب تھا، امی، میں تو سمجھتا تھا کہ محنت مزدوری کر کے اپنا کمانے اور کھانے میں کوئی ہار نہیں ہے، مگر یہ امیر لوگ تو اپنے ملازموں کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں۔ امی، تو نے مجھے کتنا سمجھایا تھا کہ اتنے اونچے اونچے خواب مت دیکھ، نازلی تجھے کبھی بھی نہیں مل سکتی، مگر میں بھی کیا کرتا امی، وہ میری بچپن کی محبت تھی۔ میں اس محبت کو حاصل کرنے کا سوچتا بھی تھا، مگر تو نے کہا کہ نازلی کی والدہ اس کا رشتہ نہیں ہونے دے گی۔ نبیل کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ پھر رشیدہ بولی، ہاں نبیل پتر، میں نے سچی تو کہا تھا، تمہیں پتہ ہے کیا، نازلی 2 مہینے کی تھی جب اس کی والدہ انتقال کر گئی تھی، تب میں نے تو سانبھا تھا اسے۔ میں تم دونوں کو بہت چاہتی تھی پتر، تمہیں اور نازلی کو ایک ہی برتن میں کھانا کھلاتی تھی، تمہارے پالنے میں اسے سلا دیتی تھی۔ پھر بڑے صاحب نے دوسری شادی کر لی تھی۔ یہ نئی بیگم غریب اور لالچی کرانے سے تھی، اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ رات رات ہر چیز پر قابض ہو جائے۔ اس کا سلوک بھی نازلی کے ساتھ اتنا اچھا نہیں تھا۔ پھر اس کی خود کی اولاد ہو گئی۔ اس کی بیٹیاں واجبی شکل و صورت کی تھیں، جبکہ نازلی تو چودھویں کا چاند تھی پتر۔ بڑی بیگم نے جان بوجھ کر نازلی کا حسن خراب کرنے کے لیے اسے بٹاپے کے ٹکے لگوا دیے تاکہ اس کا بیاہ نہ ہو، نہ بیاہی جائے گی اور نہ ہی جائیداد میں سے اسے حصہ دیا جانا تھا۔ رشیدہ کی باتیں سن کر میں چکرا گئی تھی۔ مجھ سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہی نہیں ہوا جا رہا تھا۔
मैं उधर ही ज़मीन पर बैठ गई थी। नबील बोला, अम्मी, मैं ना दरख्तों के पीछे से छुप छुप कर नाज़ली को देखा करता था। वो हर वक्त रोती रहती थी। मुझसे उसके आंसू बर्दाश्त नहीं होते थे, इसलिए मैंने फ़कीर वाला टोंग रचाया था। मैं दूजे महल्ले से अपने दोस्त के अब्बू को लेकर आया था। उन्होंने फ़कीर बनाने का नाटक किया था। हमारी इस चाल से नाज़ली मेरी हो तो गई, मगर उसने मुझे अपना ना बनाया। अब हम कल सवेरे हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चले जाएंगे अम्मी। मैं नबील की बातें सुनकर रोती रह गई थी। मैं बड़ी मुश्किल से अपने कमरे तक पहुंची थी। रात के 12 बज चुके थे। मैं बुरी तरह से रो रही थी। मैंने अब्बू का नंबर मिलाया और उन्हें अपने कमरे में आने का कहा। अब्बू दौड़े चले आए थे। वो मेरी आवाज़ सुनकर काफ़ी परेशान हो गए थे। मैं उनके सीने से लगकर बिलक बिलक कर रोती रही थी। फिर मैंने अब्बू को सारी दास्तान सुना दी। अब्बू ने मुझे तसल्ली दी कि वो सब कुछ खुद ही संभाल लेंगे। सुबह हुई तो अब्बू ने अम्मी को बताया, नाज़ली अपने घर जाना चाहती है। अम्मी बेइंतहा खुश हो गई थी। अब्बू ने नबील और रशीदा को अपने घर बुलाया था। अब्बू ने नबील को कहा, नबील बेटा, तुम तो जानते हो मेरा कोई बेटा नहीं है। दामाद भी बेटों जैसे ही होते हैं। मेरी तुमसे दरख्वास्त है कि तुम मेरे ऑफिस को संभाल लो। नबील हैरान था, जबकि मेरी अम्मी तो बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। अब्बू ने ज़बरदस्ती ही ऑफिस के तमाम मामलात नबील के सुपुर्द कर दिए थे। अब्बू की ज़बरदस्त प्लानिंग के तहत अम्मी के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा लगा था। अम्मी ने जिस जायदाद की खातिर सारी ज़िंदगी मुझे घर पर बिठाए रखने का मंसूबा बनाया हुआ था, अब्बू ने वही जायदाद मेरे शौहर को सौंप दी थी। सालिम का बुरा अंजाम मुझे अंदर तक सरशार कर गया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।